پیارے بچوں، آج ہم برج کورس کا عملی خاکہ یونٹ ٹیسٹ نمبر 1 جمع ششم سماجی علوم تاریخ اس مضمون کا پرچہ ہم حل کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو صفائی کے ساتھ پرچہ حل کرنا ہے اور صحیح جواب لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 15 نمبرات دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مناسب لفظوں سے پور کیجیے۔ اس میں نمبر 1 آپ کو دیا ہوا ہے، ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد خالی جگہ پر ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے عیسوی سن۔ نمبر 2، زمین پر جانداروں میں حیوانات اور خالی جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نباتات۔ نمبر 3، ماضی کے واقعات سمجھنے کی سائنس کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے تاریخ۔ نمبر 4، ایک مخصوص واقعے کی یاد میں نئی خالی جگہ کی شروعات کی جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے زمانہ شماری۔ زمانہ شماری یعنی کیلنڈر۔ سوال نمبر 2، دیے گئے جملے صحیح ہے یا غلط بتائیے۔ نمبر 1، ایک دن یعنی ایک یوم، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ جی ہاں، یہ جملہ صحیح ہے۔ نمبر 2، 14 ماہ کا ایک سال ہوتا ہے، یہ جملہ صحیح ہے کیا؟ نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 12 ماہ کا ایک سال ہوتا ہے۔ نمبر 3، ارتقاء وہ تبدیلی ہے جو دنیا میں رونما ہوتی ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا آئے گا؟ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ارتقاء کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے۔ نمبر 4، زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے، یہ جملہ صحیح یا غلط؟ جی ہاں، یہ جملہ کیا ہے؟ صحیح۔ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 3، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، یہ قلبی جاندار کس طرح وجود میں آئے؟ اس کا جواب ہے پانی میں انتہائی باریک آنکھوں سے نہ دکھائی دینے والے یہ قلبی جاندار پروٹوزوا کا وجود ہوا۔ نمبر 2، سائنسی طریقہ یعنی کیا؟ اس کا جواب ہے ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، بر اعظم افریقہ میں کون سا انسان پایا گیا؟ اس کا جواب ہے بر اعظم افریقہ میں سیدھی پشت والا انسان پایا گیا۔ نمبر 4، پروٹوزوا کسے کہتے ہیں؟ پانی میں پائے جانے والے یک قلبی جاندار کو پروٹوزوا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کسی ایک سوال کا جواب لکھیے۔ نمبر 1، جانوروں کی خصوصیت لکھیے۔ آپ کو یہاں پہ جانوروں کی خصوصیت کے متعلق لکھنا ہے۔ نمبر 1، جانوروں میں عمل تنفس ہوتا ہے۔ نمبر 2، جانور غذا حاصل کرنے کے لیے اور دیگر وجوہات سے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ جانور بچوں کو جنم دیتے ہیں تو کچھ جانور انڈے دیتے ہیں جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیا ہوا جدول مکمل کریں۔ جانوروں کا ارتقاء، یہاں پر آپ کو جاندار بتائے ہوئے ہیں، پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی نہ رکھنے والے جاندار اور پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جاندار، اس طرح سے آپ کو ان کی جماعت بندی کرنی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی نہ رکھنے والے جاندار کو غیر فکری جاندار کہتے ہیں، اور ان کی مثالیں یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہیں، جیسے کہ کرم، گھونگا، مچھر، کیچوا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانداروں کو کیا کہتے ہیں؟ فکری جاندار۔ تو ان کی مثالیں یہاں پہ آپ کو بتائی ہوئی ہے، آبی حیوانات، جل تھلیے، رینگنے والے حیوانات اور پستانی جانور۔